بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لدینہ الذی ارتضی وسبیلہ الذی اصطفی ونصرنا لما یوجب الزلفۃ لدیہ والوصول الیہ فأمرنا لأداء فرض الجمعات وما أوجب علينا فيها من الطاعات وقسمه لأهلها من البلاء والعطاء إنه هو العزيز الحكيم اللهم صل على محمد المصطفى أحمد المجتبى سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فبسم الله الرحمن الرحيم ليتفقهوا في الدين الصلوات محترم و معزز بزرگان و عزیزان، نماز جمعۃ المبارک کے خطبہ اولیٰ میں مختصر سا درس فقہ۔ ماشاءاللہ آپ نے روزوں کی قبولیت کے لیے زکوٰۃ فطرہ کو ادا کیا۔ اگر کوئی مومن زکوٰۃ فطرہ الگ کر کے رکھ دیتا ہے کہ میں کچھ دنوں کے بعد مستحق تک پہنچاؤں گا، وہ ایک امانت کے طور پر وہ رکھتا ہے اپنے پاس، لیکن وہ تلف ہو جاتی ہے، چوری ہو جاتی ہے، رقم ہے یا جنس ہے، فرمایا اس کا واجب ادا نہیں ہوا، اس کو دوبارہ واجب ادا کرنا پڑے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ اپنے واجب کو بر وقت ادا کیا جائے، اس میں تاخیر نہ کی جائے، اول وقت میں اس کو ادا کریں تاکہ خدا نخواستہ وہ ضائع ہو تو پھر دوبارہ اس کو ادا کرنا آپ پر واجب اور لازم نہ رہے۔ اسی طرح اگر آپ قبل از وقت زکوٰۃ فطرہ دے دیتے ہیں اور دل میں ایک قصد کرتے ہیں کہ میں قرض حسنہ دے رہا ہوں اور ایک نیک نیتی کی جو ہے آپ کے پاس وہ دلیل ہے تاکہ یہ مستحقین عید کی خوشیوں میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں، اپنی ضروریات زندگی کو مہیا کر سکیں، تو جو ہی شوال کا چاند نظر آتا ہے اس وقت آپ نیت کر لیتے ہیں، وہ قرض حسنہ جو آپ نے قرض کی نیت سے دیا تھا وہ منہا ہو جائے گا اور آپ کا واجب ادا ہو جائے گا۔ اسی طرح ایک کنفیوژن چاند کے ثابت ہونے کے حوالے سے ہے۔ اگر انسان اپنی آنکھوں سے چاند دیکھ لیتا ہے تو اس میں دو رائے نہیں ہے، وہ ثابت ہو جائے گا۔ دو عادل گواہی دے دیں کہ چاند نظر آ گیا ہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، تو بھی کافی اور مجزی ہے۔ اگر ایک عادل شخص بھی گواہی دے دے تو بھی کافی ہے۔ عادل اسے کہتے ہیں جو واجبات کا پابند ہو، محرمات سے اجتناب کرتا ہو، یا ایسا گروہ، ایسی جماعت جس کا کام ہی چاند دیکھنا ہے۔ اور ماشاءاللہ آج کل جس طرح کمیٹی ہے رؤیت ہلال، اور ان کے پاس جدید ترین آلہ جات بھی ہیں چاند کو دیکھنے کے لیے، تو پس اگر وہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے چاند دیکھ لیا ہے، چاند ثابت ہو جائے گا۔
اور آخری اور بہترین جو دلیل ہے چاند کے ثابت ہونے کی وہ ہے کہ گزشتہ جو مہینہ گزر رہا ہے اس کے 30 دن مکمل ہو جائیں تو اسلامی مہینوں کا قمری مہینوں کا 31واں دن کبھی نہیں ہوتا. 30 دن کے بعد یقیناً 110% اگلا دن جو ہے وہ اگلے مہینے کا ہے، وہ چاند ثابت ہے. اس دفعہ بھی اور پچھلی دفعہ بھی یہ مسئلہ رہا، لیکن مسلسل مومنین کے ساتھ رابطہ اور ان کو معلومات کی فراہمی اور بزرگ علماء کرام جو کہ ظاہر ہے خود بزرگی کی وجہ سے وہ خود تو نہیں دیکھتے، لیکن ان کے روابط بھی علماء کرام کے ساتھ ہوتے ہیں، عادل شخصیات سے رابطہ ہوتا ہے، اور جب ان کو شواہد اور گواہیاں مکمل مل جاتی ہیں وہ صحیح معنوں میں تحقیق کرنے کے بعد فیصلہ دیتے ہیں تو یقیناً وہ ہمارے لیے حجت بن جاتی ہے اور وہ درست ہے. ابھی گزشتہ رات ہمارے ہی ایک معتمد خاص جناب قبلہ سید عطا حسین ہمدانی صاحب ہیں، اس وقت وہ جھنگ میں تھے. رات کو میری ان سے بات ہوئی تو وہ فرما رہے تھے کہ میں نے آج چاند یعنی گزشتہ رات کو میں نے چاند دیکھا ہے تو پورا چاند کا دائرہ بنا ہوا تھا اور تھوڑا سا چاند بڑا تھا، اور یقین ہو رہا تھا کہ واقعاً یہ دوسری کا چاند ہے، پہلی کا چاند نہیں ہے. تو یقیناً گزشتہ رات چاند نظر آ گیا تھا. جو کل ایک جو ہے مس انفارمیشن پھیلائی گئی اور کچھ لوگوں نے سوشل میڈیا پہ یہ کہا کہ دوبارہ روزہ رکھنا چاہیے، کفارہ دینا چاہیے، کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے. بزرگان نے جو فیصلہ کیا تھا انشاءاللہ وہ درست ہے، اور پوری تحقیقات کے بعد یہ فیصلہ کیا تھا. حالانکہ رویت ہلال کمیٹی نے اعلان کر دیا تھا، لیکن کم از کم 1.5 گھنٹے تک جائزہ لیتے رہے علماء اور روابط میں رہے. جب انہیں کنفرم ہو گیا تو پھر انہوں نے حکم دیا کہ واقعاً چاند نظر آ گیا ہے. صبح انشاءاللہ 1 شوال المعظم ہے، عید الفطر ہے، اور آپ عید نماز پڑھیں گے، لہٰذا ہمارے لیے وہ حجت ہو جاتی ہے، اور اس انداز میں جو ہے وہ چاند ہمارے لیے ثابت ہے. خالق کائنات ہم سب کو تفقہ فی الدین کرنے اور اس کے مطابق عمل کی توفیق عظیمہ عطا فرمائے. ان احسن الحدیث و ابلغ الموعظہ کتاب اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا الذی نور قلوبنا بولایت علی ابن ابی طالب. اللہم صل علی محمد. الذی نور قلوبنا بمصائب الحسین علیہ السلام. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. وصلی اللہ علی محمد المصطفیٰ احمد المجتبیٰ سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد. وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا.
أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق فبسم الله الرحمن الرحيم من يتق الله يجعل له مخرجا صلوات اللهم صل على محمد وآل محترم و معزز بزرگان عزیزان، ارجمندان توحید، فرزندان امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، نماز جمعۃ المبارک کے خطبہ ثانیہ میں سب سے پہلے اپنے آپ کو اور پھر آپ سب احباب کو تقوی خداوندی کی وصیت و نصیحت کرتا ہوں۔ بارگاہ احدیت و سمدیت میں دعا گو ہوں، خلاق دو عالم لم یزل ولا یزال، ہم سب کو کما حقہ مولی متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ارواحنا لہ الفدا کے نقش قدم سیرت طیبہ پہ چل کر حقیقی موالی مواحد مومن متقی شیعہ عزادار بننے کی توفیق عظیمہ عطا فرمائے۔ حضرات محترم، ارشاد رب العزت ہے، سورہ طلاق کی آیت ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو تقوی الہی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لیے بند دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ جیسا کہ زندگی کے نشیب و فراز میں انسان مختلف مشکلات کا شکار ہوتا ہے، مختلف پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، فرمایا اگر وہ ان مشکلات سے بچنا چاہتا ہے اور ان پریشانیوں سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہے تو تقوی الہی اختیار کرے، متقی اور پرہیزگار بن جائے تو وہ مشکلات اور پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اور دنیا سے بھی بڑھ کر جو ہمارے لیے زیادہ مشکلات اور زیادہ پریشانیاں ہیں وہ آخرت کی پریشانیاں ہیں، وہ قبر کی پریشانیاں ہیں، وہ عالم برزخ کی پریشانیاں ہیں۔ اگر ہم ان سے بھی نجات چاہتے ہیں اور کامیاب انداز میں اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہونا چاہتے ہیں اور ان ذوات مقدسہ کی شفاعت کے ہم طلبگار ہیں اور مستحق بننا چاہتے ہیں تو پھر ناگزیر ہے کہ ہم تقوی الہی کو اختیار کریں، متقی اور پرہیزگار بن جائیں تاکہ ہم پریشانیوں سے نجات حاصل کریں، مشکلات سے چھٹکارا۔ اور پھر سب سے بڑھ کر اس وقت عصر حاضر میں ہم یوسف زہرا امام زمان کے منتظر ہیں، اللہم صلی علی محمد، آقا اور مولا کا انتظار کر رہے ہیں۔ فرمایا کسی کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو منتظر امام زمانہ کہلوائے مگر وہ شخص جو منزل تقوی پہ فائز ہو، جو متقی ہو، جو پرہیزگار ہو، جو تزکیہ نفس کرتا ہو، جو اپنے دسترخوان کو پاک و پاکیزہ رکھتا ہو، جو واجبات مالی کا پابند ہو، محرمات سے اجتناب کرنے والا ہو، اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے آقا اور مولا کا حقیقی منتظر بنے۔ وہ امام کے لیے زمینہ ہموار کرنے والا ہے، امام کے ناصران میں شامل ہونے والا ہے، امام کی آواز پہ وہی شخص لبیک کہنے کے لیے اپنے آپ کو مستحق بنائے گا جو منزل تقوی پہ فائز ہوگا۔ تقوی کیا ہے؟ یعنی اپنے آپ کو شیطنت سے دور رکھنا، لغزشوں سے بچانا۔ جب معصوم امام کی بارگاہ میں ایک سائل نے سوال کیا کہ مولا مجھے آسان انداز میں تقوی کی تعریف فرما دیجئے تاکہ مجھے سمجھنا آسان ہو جائے، تو میرے آقا اور مولا بہترین انداز میں ارشاد فرماتے ہیں یہ بتلا کبھی تو نے تنگ راستے پہ سفر کیا ہے؟ ہاں مولا میں نے تنگ راستے پہ سفر کیا ہے۔ امام نے پوچھا کہ اس راستے کی صورتحال کیا تھی، وہ کیسا راستہ تھا، اس کی سچویشن کو بیان کیجئے۔ عرض گزار ہوا مولا وہ ایک پک ڈنڈی تھی، کلوز ترین راستہ تھا اور اس کے دونوں اطراف کانٹے دار جھاڑیاں تھیں۔ امام فرماتے ہیں پھر وہاں سے تو کیسے گزرا، کیسے اس سفر کو عبور کیا؟ کہا مولا میں نے اپنے دامن کو سمیٹ لیا دونوں طرف سے، مقصد یہ تھا کہ میرا دامن، میری چادر، میری عبا، میرے کپڑے ان کانٹوں سے الجھنے نہ پائیں اور میں اپنے آپ کو سیف سائڈ کر کے یہاں سے باحفظ و امان گزر جاؤں۔ امام نے فرمایا اسی چیز کا تو نام تقوی ہے، اسے تقوی الہی کہتے ہیں
کہ جب تو اس دنیا کی خاردار وادیوں سے گزر رہا ہے، دونوں اطراف شیطنت موجود ہے، شیطان ان کانٹے دار جھاڑیوں کی طرح تجھ سے الجھنا چاہتا ہے، اپنی لپیٹ میں لانا چاہتا ہے، لغزشوں کی طرف تجھے لانا چاہتا ہے، ورغلانا چاہتا ہے۔ اگر تو اپنے دامن کو سمیٹ کر ان لغزشوں سے بچ کر شیطان سے دور رہ کر اپنی زندگی کے سفر کو جاری و ساری رکھتا ہے اور بہترین انداز میں اپنے رب کو لبیک کہتا ہے، اور جب داعی اجل تجھے پکارتا ہے تو سرخرو ہو جاتا ہے، فرمایا اسی چیز کا نام تقوی الہی ہے، یہی اتقاء ہے، یہی پرہیزگاری ہے۔ اور اس تقوی میں، اس پرہیزگاری میں جہاں بہت سارے اوامر ہونے چاہیے، وہاں اہم ترین عنصر جو ہے وہ خلوص کا ہے، وہ اخلاص کا ہے، وہ للہیت کا ہے، کہ اپنے ہر عمل میں خلوص ہونا چاہیے، اخلاص ہونا چاہیے، ریا، دکھاوا، بناوٹ نہیں ہونا چاہیے، پھر وہ منزل تقوی کو حاصل کر سکتا ہے۔ علامہ ملا باقر مجلسی علیہ رحمہ ہمارے مکتب کا ایک بہت بڑا نام ہے، بہت ساری کتابوں کے وہ رائٹر، مصنف، مؤلف۔ صرف ایک کتاب بہار الانوار جس کی 110 جلدیں ہیں، علامہ باقر مجلسی علیہ رحمہ ان کے مؤلف و مصنف ہیں، ان کے تحریر کرنے والے ہیں۔ اور جب ان کا حساب و کتاب ہوا، دو دوست تھے، دو مجتہد تھے، آپس میں انہوں نے طے کیا کہ جب ہم اس دنیا سے پہلے جو بھی شخص جائے گا وہ اپنے حالات سے دوسرے دوست کو عالم خواب میں آ کر آگاہ کرے گا۔ اس منزل پہ فائز تھے، وعدہ وعید ہو گیا۔ علامہ باقر مجلسی علیہ رحمہ کی پہلے وفات حسرت آیات ہوئی، اور وہ وعدے کے مطابق اپنے دوست کے خواب میں آئے۔ تدفین کے بعد چند دنوں کے بعد اپنے دوست مجتہد کے خواب میں آئے اور آ کر عجیب منظر بیان کیا، کہا میرے ساتھ جو بیتی سو بیتی، آپ سن کر حیران رہ جائیں گے۔ کہا اے علامہ کیا ہوا؟ تو عرض کرنے لگا کہ جب میرا حساب کتاب ہوا تو ہاتف غیبی کی آواز آئی، فرشتوں اس ملا باقر مجلسی علیہ رحمہ کو زنجیروں میں جکڑو اور جہنم رسید کر دو۔ میں حیران پریشان، پروردگارہ میں تیرے دین اور مذہب کا، تیرے حبیب کی شریعت کا ایک بہت بڑا عالم تھا، اتنی کتابوں کا مؤلف اور مصنف، لکھنے والا، اتنی خدمت دین کرنے والا، تو ہاتف غیبی کی آواز آئی، جو تو کتاب کے اوپر اپنا نام لکھتا تھا اس کا مقصد کیا تھا؟ تاکہ میری شہرت ہو، میرا نام ہو، جن کے لیے تو کام کرتا رہا ہے ان سے جا کر اجر لے، ہماری بارگاہ میں تیرا کوئی اجر نہیں۔ کہا ہاں پروردگارہ، اگر ایسی میری نیت تھی اور واقعاً تھی، اور میں چاہتا تھا کہ میں شہرت کی بلندیوں پہ فیض ہو جاؤں، لہٰذا میرا یہی نتیجہ ہونا چاہیے، میرے لیے یہی سزا ہونا چاہیے، پس مجھے فرشتوں نے زنجیروں میں جکڑا، گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے کر جا رہے تھے۔ آدھا راستہ طے ہوا، پھر ہاتف غیبی کی آواز آئی، فرشتوں رک جاؤ۔ فرشتوں کے قدم رکے، کہا علامہ کو جنت پہنچا دو۔ پروردگارہ میرا کون سا عمل ہے جو مجھے جنت لے کر جا رہا ہے؟ ہاتف غیبی کی آواز آئی، اے باقر مجلسی، تیرا ایک عمل مجھے اتنا پسند آیا ہے کہ میں نے تیری ساری کوتاہیاں معاف کر دی۔ پروردگارہ وہ کون سا عمل؟ ارشاد رب العزت ہوا، گرمیوں کا موسم تھا، آدھا دن گزر چکا تھا، تو مارکیٹ گیا، تو نے اپنے اہل و عیال کے لیے، بیوی بچوں کے لیے بہترین تر و تازہ پھل خریدے۔ وہ خرید کر تو گھر کی طرف رواں دواں ایک محلے سے گزر رہا تھا، تنگ گلی تھی، اس گلی میں ایک بیوہ خاتون اور اس کا چھوٹا سا یتیم بچہ، جب تیرے ہاتھ میں اس نے پھلوں کو دیکھا تو اس کا دل آ گیا کہ مجھے بھی ایسے پھل ملنے چاہیے۔ کہا اماں مجھے بھی ایسے پھل لے کر دو۔ اس نے قسمہ پرسی میں ایک ایسا جملہ کہا، بیٹا یہ امیر بچوں کے بچے پھل کھاتے ہیں، امیر بچے یہ پھل انہیں میسر آتے ہیں، تو یتیم ہے، میں بیوہ خاتون ہوں، لوگوں کے گھروں میں کام کاج کر کے تیرا پیٹ پالتی ہوں، مجھے یہ قدرت نہیں ہے کہ میں پھل خرید کر تجھے پیش کروں، لہٰذا تو صبر کر،
تو نے وہ یتیم بچے کے یہ لفظ سنے، اس بیوہ کے یہ جملات کو سنا، تیرے دل پہ اثر ہوا، تو نے سارے کے سارے اپنے اہل و عیال کے پھل اس یتیم کی خدمت میں پیش کر دیے۔ جب تو نے وہ پیش کیے، یا تو تھا یا میں تھا، کوئی تیسرا دیکھنے والا نہ تھا، یہ تیرا عمل مجھے اتنا پسند آیا کہ میں نے ساری لغزشیں معاف کر دی ہیں اور تجھے راہی جنت بنا دیا ہے۔ دیکھیے اخلاص کا ایک عمل، چھوٹا سا عمل انسان کو منزل کمال پہ پہنچا دیتا ہے۔ اس لیے معصومین فرماتے ہیں کسی چھوٹی سی چھوٹی برائی کو چھوٹا سمجھ کے نہ کر گزرنا، ہو سکتا ہے اسی میں غضب الہی مضمر ہو، اسی میں اللہ کی ناراضگی موجود ہو، اور کسی چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو چھوٹا سمجھ کے نہ چھوڑ دینا، ہو سکتا ہے اسی میں رحمت پروردگار موجود ہو، اسی میں اللہ کی جو محبت اور اللہ کی بخشش موجود ہو۔ لہذا فرمایا اپنے سے بڑوں کا بھی احترام، اپنے سے چھوٹوں پہ بھی شفقت، اور کیا معیار بتلایا ہے معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اپنے سے بڑے کا احترام اس نیت سے کرنا ہے چونکہ وہ مجھ سے بڑا ہے، لہذا اس کی نیکیاں زیادہ ہیں، اس کی زندگی کے لمحات زیادہ ہیں، لہذا اس نے نیکیاں زیادہ کی ہیں۔ اور اپنے سے کم عمر کا احترام اور اس پہ شفقت اس لیے کرنا ہے، اس نیت سے کرنا ہے کہ مجھ سے کم عمر ہے، لہذا اس کے گناہ تھوڑے ہیں۔ اللہ کیسا معیار بتلایا زندگی کا کہ بڑے کا بھی احترام، چھوٹے سے بھی شفقت، اور مقصد للہیت ہو، تقوی الہی ہو، پرہیزگاری ہو تو ہر منزل آسان ہو جاتی ہے۔ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جس نے بھی تقوی الہی اختیار کیا اللہ اس کے لیے بند دروازے کھول دیتا ہے، مشکلات کو آسان کر دیتا ہے۔ آج فلسطین کے مسلمین مومنین مشکلات میں ہیں، ماشاءاللہ وہ تقوی کی منزل پہ فائز ہیں اور نہتھے ہو کر دشمن پہ بھاری بن رہے ہیں، اور الہی مدد ہے، امام زمانہ کی سرپرستی ہے۔ ہم حد عقل اپنے اپنے مقام پہ بیٹھ کر ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں، ان کے لیے آواز حق بلند کر سکتے ہیں کہ پروردگارا ان مسلمانوں کو، مومنوں کو کامیابی و کامرانی، فتح و نصرت سے ہمکنار فرما، اور قبلہ اول بیت المقدس کو آزاد فرما، اور امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، تاکہ امام جب تشریف لائیں عدل و انصاف کا بول بالا ہو اور ظلم و جور کا خاتمہ ہو، اور ہر شخص کو اپنی دہلیز پہ عدل و انصاف میسر آئے۔ پروردگارا ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، پریشانیوں کو دور فرما، تقوی کی منزل پہ فائز ہونے کی توفیق عظیمہ عطا فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد المصطفى وعلی المرتضى وفاطمة الزہراء سیدۃ نساء العالمین والحسن المجتبى والحسین الشہید بکربلاء وزین العابدین ومحمد باقر وجعفر صادق وموسیٰ کاظم وعلی رضا ومحمد تقی وعلی نقی والحسن العسکری والحجة القائم المہدی آخر